کام کو بروقت نہ کرنا، کام سے تاخیر کر دینا، کام کے اندر ٹال مٹول کر دینا، یہ سستی کہلاتا ہے۔ سستی انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سستی کے پیدا ہونے کی پہلی وجہ جو ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ سست ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان علی فاتی راس احدکم ثلاث عقدات، فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو شیطان انسان کے سر کے اوپر 3 گریں لگاتا ہے اور یہ کہتا رہتا ہے کہ جب ابھی بہت بڑی رات پڑی ہوئی ہے تو کیوں جاگنا چاہتا ہے، اسے جو ہے لوریاں دیتا رہتا ہے۔ تو جیسے ہی مسلمان جب جاگتا ہے، اگر وہ ذکر اللہ شروع کر دے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر بستر کے اوپر اس نے ذکر کرنے کے بعد فوراً اٹھا اور وضو کر لیا تو اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اور فرمایا جب وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر سارا دن وہ شخص خوش مزاج بھی رہتا ہے اور چست بھی رہتا ہے۔ اور فرمایا جو آدمی بستر پر جاگتے ہوئے پھر کہ رات بڑی ہو گئی ہے، رات لمبی ہو گئی ہے، تو فرمایا شیطان اس کو لوریاں دیتا رہتا ہے۔ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ناک میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے، پھر وہ سارا دن سست رہتا ہے وہ شخص۔ تو سستی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے وہ زندگی میں سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ سستی کی دوسری وجہ جو ہوتی ہے وہ زیادہ کھانا ہوتا ہے۔ جو آدمی زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی من اکل کثیرا، جو شخص زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ پیتا ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی کھانا زیادہ کھاتا ہے تو پھر اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اور جس آدمی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، جو آدمی پانی زیادہ پیتا ہے اس کو نیند زیادہ آتی ہے، اس کو نیند زیادہ آتی ہے۔ جو آدمی زیادہ پانی پیے نا اسے نیند زیادہ آتی رہتی ہے۔ تو دوسری جو سستی کی وجہ ہے وہ زیادہ کھانا ہے۔ ہمارے ہاں جو پرانے لوگ تھے ان کی صحت اسی وجہ سے ہوتی تھی، ان کے پاس کھانا کم بھی ہوتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی وہ کم کھایا کرتے تھے۔ اور ایک حکیم سے ایک بات نے پوچھا کہ اسلام نے جو صحت کے متعلق کوئی ارشاد نہیں فرمایا ہے، تو اس حکیم نے کہا کہ اسلام نے ایک اصول ایسا بتایا ہے کہ جو شخص اس کو اختیار کر لے کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوگا، وہ یہی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھانا ضرورت کے موافق کھاؤ، زیادہ مت کھاؤ۔ تو سستی کی جو دوسری وجہ ہے وہ انسان کے پاس جو ہے زیادہ کھانا ہے، تو اس وجہ سے انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے۔ اور جو آدمی زیادہ کھاتا ہے اسے جمائیاں زیادہ آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جو آدمی کھاتا ہے تو وہ سوتا ہے تو اس کے اوپر سستی سوار ہوتی ہے، پھر وہ منہ کھولتا ہے کتے کی طرح، گدھے کی طرح، اس کا منہ آ کر کے کھولتا ہے۔ وہ اس کو تصاوب کہتے ہیں، جس کو جمائی کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان منہ کھولتا ہے، جمائی لیتا ہے، تو فرمایا اس وقت شیطان ہاں ہاں کر کے ہنس جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا التصاوب من الشیطان، جمائی جو ہے شیطان کی طرف سے۔ فَإِذَا تَصَاوَبَ، جب تمہیں جمائی آ جائے، احدکم کسی اور کو، فَلْيَقْزِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو اسے چاہیے کہ اسے روکنے کی کوشش کرے، لوگوں کے سامنے منہ نہ کھولتا جائے۔ تو یہ سستی کی جو دوسری وجہ ہے وہ زیادہ کھانا اور زیادہ سونا ہے۔ سستی کی جو تیسری وجہ ہوتی ہے وہ لمبی امیدیں ہوتی ہیں انسان کے پاس، لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے شخ چلی کی طرح، کہتا ابھی بہت بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے کون سی عبادت کا وقت ہے،
جب میرے پاس وقت کافی ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر عبادت کر جاؤں گا۔ تو یہ لمبی امیدیں جو ہیں یہ انسان کو سستی دلاتی ہیں، شیخ چلی کی طرح۔ وہ شیخ چلی نے نا ایک دفعہ کہتے ہیں اس کو کسی آدمی نے کہا کہ میرا یہ جو ڈرم ہے تیل کا یہ لے جانا ہے، تجھے 2 روپے دوں گا۔ تو اب اس نے جب تیل کا ڈرم اٹھایا اور کہا مجھے 2 روپے ملیں گے، تو اس نے امیدیں بنانا شروع کر دی، لمبی لمبی سوچنا شروع کر دیا اس نے، اور کہا یہ 2 روپے میں لوں گا تو کسی سے انڈے لے لوں گا، جب اس سے انڈے لے لوں گا تو پھر اس انڈوں کو کسی کی مرغی کے نیچے رکھ دوں گا، پھر وہ مرغی جو ہے بچے نکالے گی، وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ خود انڈے دینے شروع کر دیں گے، جب وہ خود انڈے دینے شروع کر دیں گے تو بہت سارے انڈے ہوں گے، میں انہیں مرغی کے نیچے رکھ دوں گا، اور وہ مرغیاں جو ہیں بہت ساریاں ہو جائیں گی میرے پاس، تو میں فارم ڈال دوں گا، میرے پاس بہت بڑا فارم ہوگا، پھر اب فارم ہوگا تو پھر اسے میں فروخت کر کے گائے لے لوں گا، جب گائے لے لوں گا تو وہ بہت سارے بچے دے گی، تو میرے پاس پورا جو ہے گریوڑ ہو جائے گا، پھر اسے میں بیچوں گا، پھر میں اسے گاڑی خریدوں گا، بہت ساریاں گاڑیاں ہو جائیں گی، جب گاڑیاں بہت ساری ہو جائیں گی میں نے فروخت کر کے پھر جگہ لوں گا، کوٹھی بناؤں گا، بنگلہ بناؤں گا، میرے بڑے نوکر اور چاکر ہوں گے، پھر میرے آگے پیچھے بیٹھیں گے۔ اب وہ جو ہے وہ تیل کا جو ڈرام ہے سر پہ اٹھایا ہوا ہے نا، اس کے نیچے ایسی امیدیں باندھتا ہوا جا رہا ہے، خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، اور پھر یہ ہوگا میرے نوکر ہوں گے، چاکر ہوں گے، پھر وہ مجھے کہیں گے، ہمارے یہاں پشتو میں کہا جاتا ہے رازے بابا ڈوڑے اخرے، تو مجھے وہ نوکر کہیں گے بابا آؤ کھانا تیار ہے کھانا کھاؤ، تو ظاہر انسان اپنے خیالات میں ہو، تو اس نے کہا میں کہوں گا زو نہ خرما، زو سر لایا نا، زو نہ خرما، میں نہیں کھاتا ہوں، تو وہ تیل کا جو ٹین تھا نا وہ نیچے جا کر گر گیا۔ اس نے کہا مالک نے کہا یہ تو نے کیا کیا، تو نے تو میرا ٹین سارا جو ہے تیل تباہ کر دیا ہے، یہ کیا کیا؟ اس نے کہا خدا کے بندے تیرا تو 100 روپے کا ٹین کا تیل ضائع ہوا ہے، میرا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے جب انسان لمبی امیدیں بناتا ہے، لمبے خیالات کرتا ہے، اس شخص کے اندر سستی آتی ہے، لمبا سوچتا نہیں، جو گزر رہا ہے بس اسی پہ انسان اکتفا کرے۔ تو سستی کے پیدا ہونے کی جو تیسری وجہ ہے وہ لمبی امیدیں بنانا ہے، اور سستی پیدا ہونے کی چوتھی وجہ کسی کام کی اہمیت کا نظر میں نہ ہونا۔ ظاہر انسان کی نظر میں جس کام کی اہمیت نہیں ہوتی اس کام کو دلچسپی سے نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ کو کسی نے کہہ دیا، راستے میں آپ جا رہے تھے، آپ کا کوئی دوست تھا اور آپ نے کہہ دیا میرے ساتھ یہ پتھر اٹھوا دو، تو آپ کیا کرو گے؟ ایک پتھر لے جاؤ گے 10 منٹ میں، دوسرا 10 منٹ میں، تیسرا 10 منٹ میں، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ اگر کہے 100 بنا کے اور تمہیں میں 1000 روپیہ دوں گا یہاں سے اٹھا کر رکھو، تم کہو گے یار آدھے گھنٹے کا کام ہے تو آدھے گھنٹے میں ختم کر لوں، کیوں؟ اس کے ہاں پیسے کی اہمیت ہے، اور اہمیت کی وجہ سے وہ جو ہے کام کو جلدی کرتا ہے۔ تو جس کام کی اہمیت نہیں ہوتی انسان کے اندر اس میں انسان سستی اختیار کرتا ہے۔ اور چوتھی جو وجہ انسان کے اندر سستی پیدا ہونے کی ہے وہ نکمے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جب آپ نکمے لوگوں میں بیٹھیں گے، سست لوگوں میں بیٹھیں گے، فضول لوگوں میں بیٹھیں گے اور غفلت والے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے اندر وہ ان کا اثر ہوگا، سستی سرایت کر جائے گی۔ تو سستی کے پیدا ہونے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ نکمے لوگوں کی جو ہے صحبت اختیار کرنا ہے۔ یہ صحبت کی بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم تو سمجھتے نہیں، کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارا بیٹا فلاں لوفروں کے ساتھ پھر رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارا بھائی فلاں غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے یار، چلنے پھرنے کھیلنے کے دینے۔ حالانکہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح قرا طالح کنند، تجھے نیک آدمی کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور برے آدمی کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔
اس لیے سستی کی جو بنیادی وجہ ایک یہ ہے کہ نکمے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانا، نکمے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھنا، فضول لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اور اٹھک کرنا، ان کا ماحول اختیار کرنا انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بنیادی وجہ سستی کی زیادہ ہے کہ ہم چست لوگوں کے ساتھ بیٹھتے نہیں، کام کرنے والوں لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے نہیں، بس جو نکمے گپ شپ میں بیٹھے رہے بس ہم بھی بیٹھے رہتے، تو یہ سستی کی وجہ ہے۔ اور جو ہے